نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان ربكم الله الذي. لوگ پوچھتے تھے کہ رب کون ہے؟ فرمایا تمہارا رب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، جلوہ فرما ہوا. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے معاملات کی، یعنی صرف خالق ہی نہیں، صرف بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ اب بھی معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کریں گی. اس نے یہ سب کچھ بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ لوگ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں. کائنات کے گوشے گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے. ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد. جیسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور سورۃ الانبیاء میں کیا آتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی. سورۃ النجم میں آتا ہے لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. کون ہے وہ؟ نمبر 1 جس نے سب کچھ پیدا کیا، نمبر 2 جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، اور نمبر 3 اس کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی مرضی پر چلو. افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہ پکڑو گے؟ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کیا تم نہ مانو گے؟ جب حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی اور صاف صاف تم کو بتا دیا گیا تو کیا اس کے بعد بھی تم انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن میں پہلے مبتلا تھے؟ کیا تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی؟ رب کو پا لینے کے بعد بھی ویسے ہی غافل جیو گے جیسے پہلے جیتے تھے؟ کیا وہ شخص جو اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جو نہ پہچانے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اس کی عظمت دل میں آ گئی تو اب تمہیں بندہ بن کر جینے کے سوا کوئی حق نہیں. اب خود خدا مت بنو، اپنی مرضیاں مت کرو، اپنے فلسفے مت جھاڑو. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ایک دین تو اللہ نے بھیجا ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی ہے، لیکن ہم نے ایک اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کے طریقوں پر چلو، اس کی مرضی مانو، نہ کہ اپنی خواہشات کی. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. یہ ایک اور ہلا دینے والی بات ہے کہ آخر کیوں نہ مانو تم اس کی مرضی، تمہیں واپس بھی تو وہیں جانا ہے.
پھر کیا بنے گی، پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرو گے، اس سے بھلا کیسے بھاگ سکتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اور پھر جمیعا کی شرط نے کسی کو نہ چھوڑا، سب کے سب نے جانا ہے، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ واپسی کہ وہ لگے رہے رب کی عبادت کو اور باقی بنے بندے دنیا کے، نہیں، سب نے وہیں جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، پکا، اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہ یبدأ الخلق، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی، پہلی بار اسی نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کر لے گا، پھر وہ اس کو لوٹا لے گا۔ واپسی کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا۔ جس نے پہلی بار بنا لیا وہ دوسری بار آخر کیوں نہ بنا سکے گا؟ کیونکہ انسان جب آخرت کی بات سوچتا ہے تو فوراً ہی کیا خیال آتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں، مٹی میں سب چلا جائے، ڈیکمپوز ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ بن جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کو اپنی مثال پہ لیتا ہے کہ جیسے انسان کے لیے مرے ہوئے کو جی اٹھانا مشکل ہے تو شاید اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل؟ اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوبارہ پیدا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی پورا پورا بدلہ دے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہ جائے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، حمیم، سخت گرم، ابلتا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب۔ کیوں ہے ایسا؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، یہ کفر کی سزا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے بنایا سورج کو روشن۔ ضیاء کا لفظ عربی میں ما یضیء الاشیاء، اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے، یعنی ضوء یا ضیاء کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے۔ اور کتنا ایکوریٹ معنی ہے سورج کے لیے ضیاء کا۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو چمکتی ہیں مگر دوسروں کو نہیں چمکا سکتی، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں خود چمکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چمکا دیتے۔ مثلاً آپ نے دیکھا سورج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور ضیاء بن کے دوسروں کو چمکانے کا بھی سبب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورج کی کرن ایک ذرے پہ بھی پڑتی ہے نا تو اس سے بھی کس طرح روشنی نکلتی۔ والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، روشن بنایا۔ وقدرہ منازلہ، اور مقرر کی اس کی منزلیں، قدرہ مقرر کی اس کی، اندازہ کیا اس کا، منازلہ منزلوں کا۔ منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے، وہ فاصلہ ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، پھر 1-2 دن چھپ جاتا ہے، پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، کیا جان لو؟ عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب کتاب۔ یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سال و ماہ کا حساب، برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ یعنی سال 12 مہینوں کا ہے، ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا، اور حساب کس کا؟ جیسے حج کا، روزوں کا، حرام مہینوں کا، وغیرہ وغیرہ، یہ چاند کے ذریعے خاص طور پر۔
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اچھا یہ بتانے کا مطلب کیا؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نا کہ چاند سے مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے، اور مہینے معلوم ہو تو سالوں کا حساب پتا چلتا ہے. یہ دراصل ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی گھڑی کا ٹائم تو تم کو خود صحیح کرنا پڑتا ہے. اگر چابی نہ دو، بیٹری نہ ڈالو تو ٹائم نہیں دیتی وہ. تو یہ اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی گھڑی جو آسمان پہ لگی ہوئی، وہ خود سے خود کیسے چل رہی، وہ خود کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل والو سوچو تو. اس کا چلانے والا اللہ ہے. یہ دراصل اللہ کی پہچان ہے اس آیت میں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق. نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بامقصد، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. یفصل الآیات، کھول کھول کے رکھتا ہے آیات. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ سب نشانیاں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں علم والوں کو، جاننے والوں کو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے؟ ایک سیاہ ہے اور ایک روشن ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں. متقی لوگوں کے لیے رات اور دن کا اختلاف اور کائنات کی دیگر چیزوں میں پایا جانے والا اختلاف، کنٹراڈکشن، ایک نشانی مہیا کرتا ہے. کیا نشانی؟ کیا سوچیں کہ رات اور دن برابر نہیں ہیں، نیکی اور بدی بھی ایک نہیں ہے. جسے رات اندھیری ہے تو گناہ رات کی طرح ہے. کیونکہ یہ کہا گیا نا تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تقوی والوں کو یہ بات، یہ کنٹراڈکشن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کون سی؟ کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھائی اور برائی دو مختلف رویے ہیں. ان دونوں کا انجام مختلف ہے. ہمیں عقل شعور رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی خوبصورت جگہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، آپ کے لیے اس کے گھر جانا آسان کام ہے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ نہ کرے، نہ آنے دے، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر زبردستی چلے بھی جائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ناراض کر کے اس کی جنت میں نمبر 1 پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیسا ویلکم ہوگا؟ مگر ہم سوچتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، اچھا کریں یا برا کریں، ہم زور زبردستی سے جنت میں گھس جائیں گے. وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی. چاہے بد عملی ہو، اس کی کنجی ہمارے ہی پاس ہے. چند لفظوں پر مشتمل ہے آیت نمبر 6، لیکن بہت گہری آیت. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے. کس چیز کی؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن ہم سے ملنے کی ان کو کوئی توقع نہیں. وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. واطمأنوا بها، اور اس پہ مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک، یہ سب لوگ، جمع کی ضمیر ہے. مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو کچھ وہ کام کرتے رہے، جو کمائی وہ کرتے رہے. سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے نا، اس کا اتنا ہی دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے.
وہ پھر دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دل نہیں لگتا ان کا اس میں. وہ صرف دنیا کے لمبے لمبے منصوبے نہیں بنا سکتے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہم ان آیاتنا غافلون، اللہ کی آیات سے غافل ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، آیات سے مراد نمبر 1 تو قرآن ہی کی آیات ہے نا. قرآن پڑھ کر پہلا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین آنے لگتا ہے کہ یہ باقی نہیں رہنی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اور نہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میرا گھر تو کہیں اور ہے، مجھے تو اس کی تیاری کرنی. یہ پہلی تبدیلی ہے. نقطہ نظر فرق ہونے لگتا ہے، انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے، وہ ہر چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں فرق نہیں آیا، اس کی سوچ میں فرق نہیں آیا، اور وہ صرف دنیا کے حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور غفلت میں زندگی گزار دی، تو نتیجہ بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کیونکہ ساری کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شخص جو آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے اور ایک جو اس کو بھول کے عمل کرتا ہے، ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوگا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو غیر ترقی یافتہ ہیں، یا دنیا کی سہولتیں پوری طرح میسر نہیں یا مرضی کے مطابق نہیں، تو اکثر لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گرین کارڈ. جتنی کوشش، طلب، محنت، تمنا، آرزو اس کے لیے ہے، یہ دیکھی ہے میں نے مختلف لوگوں میں، اتنی اس سے آگے والی جگہ کے لیے نہیں دیکھی. تو میں یہی سوچتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں عموماً حالات سے، بہت سی چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن ٹھکانہ ہو، پرسکون جگہ ہو، کام کرنے کی اچھی سہولتیں ہوں، تو زیادہ سے زیادہ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں. چلے وہاں پہنچ گئے، جو چاہتے تھے سب کچھ مل گیا، اب کیا ہوا؟ راضی ہو گئے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے آگے کیا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے تو کریز ہے کہ وہ سب کچھ مل جائے، جن کو مل گیا ان کے لیے اس سے آگے کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہو گئی بس یہیں، اس سے آگے تو پھر وہیں جا پہنچیں گے. آپ ذرا گلوب پہ سفر کریں، جہاز میں بیٹھ کے نہ بھی کریں، ویسے ہی کر لیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، تو اس سے آگے پھر آپ وہیں آ جائیں گے، کہیں اور نہیں کچھ. اور تو بہت اونچا، بہت دور ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، اتنی ہی طاقت فراہم کرنی ہوگی. تو جنت تو ایک بہت بلند منزل ہے، وہ صرف اس دنیا کی دوڑ رکھنے والوں اور اس پر مطمئن ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور واقعی دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کی سیٹسفیکشن وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے کہ اب اور کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اللہ کی کتاب سے بھی غفلت اور کائنات سے بھی اس کی پہچان کے ساتھ غفلت. کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو کس اینگل سے کہ اور کیا فائدے نکال سکتے ہیں یہاں سے، دنیا ہی کو مزید اور کیا بہتر بنا سکتے، اور کیا نچوڑ سکتے، کیا نکال سکتے ہیں. تو جو لوگ جن کی سوچ دنیا سے اٹھ کے دنیا میں گم ہو جائے، ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کیونکہ ان کی کوشش صرف اسی کے ارد گرد تھی، اس سے اوپر کے لیے نہیں تھی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرتا ہے ان کا رب، بایمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، بے سبب کی ہے یا ساتھ ان کے ایمان کے، یعنی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. کس چیز کی طرف؟ نمبر 1 نیک اعمال کی طرف.
جب ایمان آتا ہے تو نیک اعمال کی سوچ آتی ہے. ایمان نیک اعمال کو جنم دیتا ہے، نیک اعمال کا رستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح رہنمائی کرے گا ان کا رب. کہاں؟ مثلا قبر میں حقیقت کو پہچاننے کی طرف، جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی. پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی رہنمائی ہوگی. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں، نعمتوں والی جنتوں میں. دعواہم فیہا، ان کی پکار اس میں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعائے خیر اس میں سلام ہوگی. دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ اس میں، یعنی ان کی صدا اس میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، تسبیح. دنیا میں تسبیح کرنے والے وہاں بھی تسبیح کر رہے ہوں گے، جنت میں بھی تسبیح کریں گے. وتحیتہم، اور ان کی دعائے خیر، ان کا شعار، فیہا اس میں، سلام، سلام ہوگا. یعنی جنت والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ سلام. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا، خادمین جنت کی طرف سے سلام ہوگا. ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ سے سلام سلام، سلامتی کی آوازیں. لیکن دنیا میں ہم نے تو رواج ہی نہیں دیا سلام کو، اچھا ہی نہیں لگتا، بڑا بھاری لگتا ہے، اتنا لمبا چوڑا. وہاں کیسے اچھا لگے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جن کی پریکٹس یہیں کرنی پڑے گی، یہاں عادت بنانی ہوگی، یہاں اس کو رواج دینا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، اس کا فیشن بناؤ. لیکن لٹرلی ہم مسلمان اب سلام سے تھوڑے الرجک سے ہو گئے، شرم آتی ہے. کچھ اور بول کے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنے مطمئن نظر آتے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، شعار، علامت، پہچان ہماری کچھ اور ہو گیا ہے نا. عجیب بات، اگر گلاب کے پھول سے چنبیلی کی خوشبو آنے لگے کیسا لگے گا؟ ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی. یہاں یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی سلام کرنا. تحیتہم فیہا سلام، سلام کرنا ان کا شعار ہوگا. وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو گویا ایک ان کا کلمہ سبحانک اللہم اور دوسرا الحمد للہ ہوگا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کہتے ہیں. آخری کلمہ الحمد للہ ہوگا تو پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ ابتدا بھی الحمد للہ سے اور انتہا بھی الحمد للہ پر. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جو اسلام کی تعلیم ہے، ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، صبح کی ابتدا روٹین، سب سے پہلا لفظ جو ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو ہمارے مرنے کے بعد اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. آپ واش روم میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے حمد کے لائق ہے اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھ اور آرام بخشا مجھ کو. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. چھینک آ جائے الحمد للہ. پھر اسی طرح نماز میں الحمد للہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہے. رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد. پھر اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ. صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی الحمدللہ کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے. یعنی سانس ہمارے اندر الہام کیا گیا ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو حکم دینا پڑتا ہے، سانس لو، سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو سانس لے رہے ہیں نا آپ، اس کو کیا کہا گیا کہ یہ اللہ نے ہمارے جسم پر الہام کیا ہوا ہے، ہم کو خود نہیں سکھانا پڑا. جیسے بچے کو آپ بولنا سکھاتے ہیں تو سانس لینا نہیں سکھاتے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سانس لینے لگتا ہے. تو اسی طرح جنت والوں کے اندر تسبیح ایک طرح سے الہام کر دی جائے گی، آٹومیٹیکلی خود بخود ان کی زبانوں پہ آنے لگے گی. اچھا، آپ اگر ذکر کے عادی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انکانشیسلی آپ کے منہ پہ جیسے الہام ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر وہ ایک طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے. تو وآخر دعواہم، یعنی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی کہ کن کن مواقع پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں. اور پھر جنت میں پہنچ کے آخری بات بھی ان کی کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری اور شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ دین کا پھر خلاصہ کیا ہوا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. جس کے اندر شکر نہیں، جو شکر گزار نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اگر اللہ کی شکر گزاری آ جائے تو ہر عبادت آسان ہو جائے، مال خرچ کرنا آسان ہو جائے، سجدہ کرنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کام آسان ہو جائے. کیونکہ وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے کہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا. جسم اس کا دیا ہوا، اس کے آگے نہ جھکاؤں، مال اس کا دیا ہوا، اس کی خاطر نہ خرچ کروں. زندگی آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے جس دل میں شکر گزاری آ جاتی ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ خود بخود اخلاق کا معاملہ ہونے لگتا ہے اگر ہم بندوں کے شکر گزار ہو جائیں. جب بندوں کے ساتھ شکر گزاری آتی ہے تو پھر آپ ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، آپ بد اخلاقی نہیں کر سکتے. بد اخلاقی اور شکر گزاری ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہو تو ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. کہتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے. پتہ نہیں اردو کا محاورہ ہے یا نہیں، لیکن عربی کا ہے، الاحسان یقطع اللسان. الاحسان یقطع اللسان، یعنی احسان زبان کاٹ دیتا ہے. جس کا آپ احسان مانیں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اس کے آگے آپ زبان درازی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی خرابیاں ہیں انسان کی، وہ سب جنم کہاں سے لیتی ہیں؟ ناشکر پن سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کا ناشکری کا رویہ سخت ناپسند ہے. تو جنت کے حقداروں کا شعار کیا ہوگا؟ ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کی حمد و ثنا. اور آخری پکار بھی ان کی ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری پہ اور نعمت دوں گا، دیتا جاؤں گا، مزید دوں گا. لیکن انسان عموماً ایسا کرتا نہیں. اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ ناشکری کے کلمات زیادہ بولتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.